تو آئیے کرائے کے معاہدے کی بات کرتے ہیں۔ یہ صرف کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے نا؟ اصل میں تو یہ ایک بنیاد ہے، مالک مکان اور کرایہ دار کے رشتے کا پورا بلو پرنٹ۔ تو چلیے اس اہم دستاویز کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں آخر خاص کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں؟ شروعات کریں گے کرایہ دار کی جانچ پڑتال کے عمل سے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک قانونی لیز کا ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اہم شرائط پر بات چیت میں جائیں گے، پھر اس فائن پرنٹ کو سمجھیں گے اور آخر میں اس سب کو آفیشل بنائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے قدم سے۔ دیکھیے، کسی بھی معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے ایک بہت ہی اہم جانچ پڑتال کا عمل ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ایک قابل اعتماد کرایہ دار مل جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا کیسے ہے۔ اکثر مالک مکان کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کریڈٹ چیک۔ آپ اسے ان کا سب سے اہم ٹول سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے انہیں ایک بہت اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نیا کرایہ دار اپنی مالی ذمہ داریاں نبھانے میں کتنا قابل اعتماد ہے۔ تو یہ نمبرز بتاتے کیا ہیں؟ دیکھیے، 800 سے اوپر کا سکور تو بہترین سمجھا جاتا ہے، لیکن 550 سے نیچے کا سکور وہ تھوڑا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ عام طور پر مالک مکان 700 یا اس سے زیادہ سکور والے کرایہ دار کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ مالی استحکام کی نشانی ہے۔ تو مالک مکان کے لیے خطرے کی گھنٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ نامکمل درخواست، بار بار پتے یا نوکریاں بدلنا، اور ہاں، بہت زیادہ کریڈٹ کارڈ کا قرض۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں کہ شاید کرایہ دار مستحکم نہ ہو اور اسے کرایہ دینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ لیکن بات صرف کریڈٹ سکور پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک اچھی جانچ پڑتال اس سے کہیں آگے جاتی ہے۔ مالک مکان ملازمت اور آمدنی کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ پچھلے مالک مکانوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں تاکہ انہیں درخواست دہندہ کی ایک مکمل اور صاف تصویر مل سکے۔ ٹھیک ہے، تو جانچ پڑتال کا عمل تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب آئیے خود معاہدے پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کون سے بنیادی اجزاء ہیں جو ایک عام سے کاغذ کو قانونی طور پر ایک مضبوط دستاویز بنا دیتے ہیں؟ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک لیز کو قانونی طور پر آؤٹ بنا دیتی ہے؟ یہ صرف دستخط کرنے کی بات نہیں ہے، کچھ بہت ضروری عناصر ہیں جو اسے قابل نفاذ بناتے ہیں۔ آپ انہیں ایک قانونی لیز کے ستون سمجھ سکتے ہیں۔ ہر جائز معاہدے میں کچھ بنیادی چیزیں لازمی ہونی چاہیے، جیسے کہ تمام پارٹیوں کی شناخت، جائیداد کی تفصیل اور کرایہ داری کی مدت۔ ان کے بغیر پورا معاہدہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ ایک بہت اہم قانونی لفظ ہے کنسیڈریشن۔ سننے میں شاید مشکل لگے، لیکن اس کا مطلب بہت آسان ہے، کسی قیمتی چیز کا تبادلہ۔ کرائے کے معاہدے میں یہ بالکل سیدھا سا ہے۔ کرایہ دار کرایہ دیتا ہے اور مالک مکان رہنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ لین دین ہے۔ اب آتے ہیں معاہدے کے بالکل مرکز پر۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کرایہ داری کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بات ہوتی ہے اور انہیں طے کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو روزمرہ کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ وہ روزمرہ کی تفصیلات ہیں جن پر ہر معاہدے میں بالکل واضح طور پر اتفاق ہونا ضروری ہے۔ کرایہ کتنا ہوگا، لیز کب تک چلے گی، بجلی اور پانی کے بل کون دے گا، اور پارکنگ کا کیا انتظام ہے۔ ان بنیادی باتوں کو پہلے ہی طے کر لینا بعد کی بہت سی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیے، ہر کرایہ داری ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ہر لیز بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم بات کریں گے ان اضافی شقوں کی جو معاہدے کو مخصوص حالات کے مطابق بناتی ہیں، اور سچ کہوں تو یہی وہ تفصیلات ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اور یہ چیز ایک گھر اور ایک کانڈو کی لیز کے درمیان فرق کو بہت واضح کرتی ہے۔ ایک گھر کی لیز میں لان کی دیکھ بھال جیسی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، جبکہ ایک کانڈو کی لیز میں پورا زور کانڈومینیم کارپوریشن کے قوانین اور مشترکہ علاقوں جیسے جم یا پول کے استعمال پر ہوتا ہے۔ یہ رہی ایک عام مثال، پالتو جانوروں سے متعلق شق۔ اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی پالتو جانور نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی مرمت کی ذمہ داری کرایہ دار کی ہوگی۔ اس طرح کی واضح شقیں مستقبل کے جھگڑوں سے بچاتی ہیں۔ اور اس میں کیا شامل ہو سکتا ہے؟ چابیوں کے لیے ڈپازٹ، آلات کے استعمال کے اصول، سگریٹ نوشی کے بارے میں پالیسیاں، اور یہاں تک کہ کرایہ دار کے لیے انشورنس کی شرط بھی۔ یہ سب چیزیں دونوں پارٹیوں کو تحفظ دینے کے لیے ہی شامل کی جاتی ہیں۔
چلیے اب ہم آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے پر آ گئے ہیں، معاہدے کو آفیشل بنانا۔ یہاں پر تھوڑی سی بھی غلطی مستقبل میں بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں معاہدوں پر الیکٹرانک طریقے سے بھی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح قانونی طور پر پابند کرتے ہیں جیسے ہاتھ سے کیے گئے دستخط، بس شرط یہ ہے کہ تمام پارٹیاں اس پر راضی ہوں۔ اور آخر میں اس چیک لسٹ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام لوگ ہر صفحے کے نیچے اپنے ابتدائی دستخط ڈالیں۔ اگر کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو اس پر بھی سب کے ابتدائی دستخط ہونے چاہئیں۔ اور سب سے اہم بات، دستخط ہونے کے بعد ہر کسی کے پاس معاہدے کی ایک مکمل کاپی ضرور ہونی چاہیے۔ یہی آپ کا ثبوت ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک لیز قوانین تو بنا دیتی ہے، لیکن اصل میں ایک کامیاب مالک مکان اور کرایہ دار کے رشتے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال نہ صرف اس دستاویز کی اہمیت بتاتا ہے، بلکہ اس رشتے کے انسانی پہلو پر غور کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔